آپ کا کیا خیال ہے کہ چینی آپ کی صحت کے لیے کتنی نقصان دہ ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چینی کی زیادہ استعمال آپ کو کون کون سے مرضوں کا شکار بنا سکتا ہے اور چینی کو کیسے چھوڑنا ہے، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں چینی کی جگہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کی صحت کو بہتر بنائے اور آپ کو ان امراض سے بچائے۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو ذیابیطس، دل کی بیماریوں، نیوروپیتھی اور دیگر مسائل سے بچانے کے لیے ایک مفید گائیڈ ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جسم میں کیا تبدیلیاں آئیں گی اگر آپ اپنی روزانہ کی خوراک میں سے ہر اس چیز سے پرہیز شروع کر دیں۔ اس میں ریفائنڈ شوگر یعنی چینی ہے۔ صرف 2 ہفتوں میں پہلا فائدہ جو واضح محسوس ہوگا، چہرے کی شیپ چینج ہو جائے گی، چہرے پر موٹاپے کا تاثر ختم ہو جائے گا، چہرے کی خوبصورتی واپس آ جائے گی۔ چہرہ جو پھولا اور سوجا ہوا رہتا تھا، یہ جسم میں انسولین بڑھے رہنے کی وجہ سے تھا۔ آپ کا جسم پانی کو روک کر رکھنے لگا تھا اور انسولین بڑھنے سے جسم میں زیادہ چربی پیدا ہو رہی تھی۔ چینی چھوڑنے سے جو ہی یہ فالتو چربی زائل ہونا شروع ہو جائے گی، چہرے پر واضح فرق نظر آئے گا اور پیٹ کے سائز میں فرق پڑتا نظر آنے لگے گا۔ پیٹ کے سائز اس لیے کہ جگر جو پہلے فالتو چینی یا گلوکوز کو چربی میں تبدیل کر رہا تھا، اور جب اس کے پاس گلوکوز نہیں ہوگا تو انرجی کے لیے جسم مجبور ہوگا کہ گلوکوز کی جگہ چربی سے انرجی حاصل کی جائے۔ جسم کے پرائمری فیول سورس گلوکوز اور فیٹ ہیں۔ جب گلوکوز نہیں ہوگا تو یہی چربی یا فیٹ استعمال ہوگا، کیونکہ جب جسم کو دونوں وافر مقدار میں موجود ہیں، جسم ہر وقت گلوکوز کو ہی استعمال کرتا ہے اور بچ جانے والی مقدار کو ہر وقت چربی یا فیٹ کی صورت میں اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا فرق جو محسوس ہوگا وہ یہ ہے کہ جسم کے 4 اہم اعضاء ہیں: آنکھیں، گردے، خون کی شریانیں، اعصاب اور دماغ، جن کے افعال میں بہتری محسوس ہونے لگے گی۔ آنکھوں کی بات کریں تو آنکھیں ذیابیطس یا شوگر کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں، اس لیے ذیابیطس کے مریض ڈائیبیٹک ریٹینوپیتھی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں جسم کے اندر جب بلڈ شوگر لیول کی سپائکس پیدا ہوتی ہیں تو آنکھ کے ریٹنا کو ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ ریفائنڈ شوگر کے مکمل پرہیز سے نہ صرف اس مسئلے سے نجات ممکن ہوگی بلکہ اس سے جڑی آپٹک نرو کی مجموعی کارکردگی بہتر ہوگی۔ آنکھوں کا دھندلا پن ختم ہو جائے گا، نظر پھر سے ٹھیک ہونے لگے گی اور سپائکس سے جلد متاثر ہونے والے حساس اعضاء میں دوسرا نمبر گردوں کا ہے، کیونکہ ہماری کھائی جانے والی چینی گردوں میں جو چھوٹے چھوٹے فلٹر ہوتے ہیں جنہیں نیفرون کہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کسی سینڈ پیپر یعنی ریگ مال کی طرح رگڑتی ہوئی گزر کر پیشاب کے ذریعے نکلتی ہے، جس سے گردوں میں سوزش کی شکایت آتی ہے، جسے ڈائیبیٹک نیفروپیتھی کہتے ہیں۔ تو چینی کی مکمل پرہیز سے گردوں کی مجموعی افعال بہتری کی طرف آئیں گے۔ تو اب باری آتی ہے خون کی شریانیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ڈائیبیٹک آرٹری ڈیزیز شروع ہو جاتی ہے، جسے رسٹنگ بھی کہتے ہیں۔ شریانوں میں زنک لگنے جیسی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ چینی کٹ ڈاؤن کرنے سے شریانیں جو اندرونی طور پر زخمی ہو رہی تھی واپس زخم بھرنے لگتے ہیں، آرٹریز ہیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اضافی چینی نہ صرف فیٹ میں تبدیل ہوتی ہے بلکہ کولیسٹرول میں بھی تبدیل ہوتی ہے۔ تو چینی کٹ ڈاؤن کرنے کے بعد کچھ عرصے میں آپ کو کولیسٹرول پروفائل بھی نارمل ویلیوز میں ملنے لگے گا۔ تو اب باری آتی ہے اعصابی نظام کی، جو 2 حصوں میں منقسم ہوتا ہے، یعنی دماغ سینٹرل نروس سسٹم اور اعصاب پیریفرل نروس سسٹم۔ ان کی جو رگیں ہیں نروز، ان کے افعال میں بہتری آئے گی، یہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائیں گی، مگر اس کے برعکس زیادہ مقدار میں چینی کے مستقل استعمال سے اعصاب پر موجود حفاظتی تہہ، جسے مائلن شیت بھی کہتے ہیں، کمزور ہو کر ختم ہونے لگتی ہے۔ پیریفرل نیوروپیتھی کی شکایت ہونے لگتی ہے، جس کی ابتدائی علامات میں پاؤں کے تلووں میں جلن بھی شامل ہے، پاؤں سن رہنے لگتے ہیں، جسم میں چیونٹی کے چلنے جیسا احساس ہوتا ہے، سوئیاں سی چبھتی محسوس ہوتی ہیں۔ بر وقت کسی اچھے اینڈوکرائنالوجسٹ کی نگرانی میں علاج اور پرہیز انتہائی ضروری ہیں، ورنہ علامات کی شدت میں ہمہ وقت 24/7 درد رہتا ہے، شدید ترین ٹیسیں حتیٰ کہ مریض چلنے پھرنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، جسے کوگنیٹو فنکشن کہتے ہیں۔ چینی کٹ ڈاؤن کرنے سے جو فائدے ہوں گے، ان میں پہلے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی، کوگنیٹو فنکشن امپروو ہوگا، اور دوسرا یہ کہ دھیان لگانے کی، فوکس کرنے کی صلاحیت بہتر ہوگی اور میموری لاس کا مسئلہ ختم ہونے لگے گا، یادداشت بہتر ہونے لگے گی، محسوس کریں گے کہ آپ کا موڈ یکسر تبدیل اور خوشگوار ہو جائے گا، کنٹینٹڈ رہیں گے، خوش رہیں گے، مطمئن رہیں گے۔ ڈائیبٹیز کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 2 وجہ سے ہوتی ہے: طرز زندگی اور جینیٹکس۔ جینز میں کسی کو ڈائیبٹیز ملتی ہے یا موٹاپے کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ جسم میں فیٹس، سیچوریٹڈ فیٹس بڑھ رہے ہیں اور لوگ کیونکہ شہروں میں رہنا شروع ہو گئے ہیں تو بہت آرام طلب زندگی ہو گئی ہے اور لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے، اس لیے شوگر ہو رہی ہے، ڈائیبٹیز
डायबिटीज को अगर हम समझें तो खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाने को कहते हैं। तो इसमें समझदारी का तकाजा तो यही है, आइडियल अप्रोच भी यही है कि शुगर ना खाएं। रिफाइन और डाइटरी शुगर को हटाने से इस मसले पर काबू पा लेंगे। और अब सामने जो डाटा आ रहा है इसमें कहीं भी सैचुरेटेड फैट्स का जिक्र नहीं है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट पे बात हो रही है, शुगर पर बात हो रही है। तो ये बात समझना आपके लिए आसान हो गया कि सिर्फ शुगर को हटाने से इन सब मसाइल से बचा जा सकता है। एक और तब्दीली जो आप महसूस करेंगे वो ये है कि आपकी बिला वजह और बेवक्त भूख कम हो जाएगी। हर वक्त कुछ खाने का दिल चाहता है, क्रेविंग होती है। दो खानों के दरमियान जो वक्फा है इसमें बार बार भूख का एहसास कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल सारे दिन स्टेबलाइज रहेगा। और अगर स्नैक्स खाने के शौकीन हैं तो आपकी ये आदत भी तब्दील हो जाएगी, क्योंकि भूख का एहसास होता ही तब है जब ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होता है। इस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आसान हो जाएगी कि जिसमें आप दिन के 24 घंटों में से 16 घंटे कुछ नहीं खाते और बाकी बचे वक्त में खाते हैं। चीनी को कट डाउन करने से कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो तब्दीली आप महसूस करेंगे वो ये है कि स्किन साफ होना शुरू हो जाएगी, स्किन कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, एक्नी कम बनेगी, क्योंकि एक्नी की सबसे बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसमें स्किन में मौजूद सेल डैमेज होने लगते हैं। और हाई इंसुलिन लेवल्स की वजह से अगर आप चॉकलेट खाने के आदी हैं तो चॉकलेट खुद एक्नी की वजह नहीं बनती, इसमें मौजूद चीनी रिफाइंड शुगर ही एक्नी की वजह बनती है। और आखिरी जो बात है वो ये है कि जिस्म की एनर्जी बढ़ेगी, चुस्त और तवाना महसूस करेंगे, क्योंकि जिस्म का शुगर पर इन्हसार एतदाल पर आ जाएगा और ब्लड शुगर लेवल अप एंड डाउन रहने की बजाय स्टेबलाइज हो जाएगा। बॉडी में केटोन बनने शुरू हो जाएंगे जो बॉडी के लिए क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, और आप महसूस करेंगे कि पूरा दिन आपकी एनर्जी स्टेबलाइज रहेगी। खाने के बाद जो नींद आती है, सोने का मन करता है, वो नहीं होगा और आप जागे हुए अलर्ट रहेंगे और रात को नींद अच्छी आएगी। तो अगर आपने पहले कभी चीनी कट डाउन करने की कोशिश नहीं की तो इस दफ़ा आपको ज़रूर आजमाना चाहिए और अपनी बॉडी को कुछ ही अरसे में तब्दील होता देखेंगे। अब अगर आप ये पूछें कि कोई मुतबादिल भी बताया जाए तो वो ये है कि आपकी सेहत के लिए बेहतर और सस्ते हो सकते हैं, जिसमें शहद है। शहद में चीनी की निस्बत कम मिकदार में शक्कर मौजूद होती है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के विटामिन, मादनियात, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात भी पाई जाती हैं। शहद का इस्तेमाल आपको ज़ियाबतीस, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। और इसके बाद खजूर का शीरा। खजूर का शीरा एक कुदरती और मज़ेदार मुतबादिल है। खजूर में फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो आपकी हड्डियों, खून और दिमाग की सेहत के लिए अच्छे हैं। स्टेविया 0 कैलोरीज ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट है और इससे आपके वजन को कंट्रोल करने में भी मदद हो सकती है, दांतों को भी बचाने में मददगार साबित हो सकता है। आप इन मुतबादिलों को अपने चाय, कॉफ़ी, केक, खीर वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने प्यारों की सेहत का ख्याल करते हुए वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।